السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، ترقی و تنزلی، خوشحالی و بدحالی میں اتحاد و اتفاق کلیدی رول ادا کرتا ہے، اور آج کے دور میں مسلمان جس قدر ذلیل و خوار اور رسوا ہے، شاید ہی اس سے پہلے کسی دور میں رہا ہو، اور جتنا کمزور آج کا مسلمان ہے، شاید ہی اتنا کمزور کبھی رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں رہی، اور دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں۔ وطن عزیز میں بھی مسلمانوں کو مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی شریعت میں رد و بدل کے نام پر، تو کبھی گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کبھی اسلامی قلعے، مدارس و مساجد کی طرف انگشت نمائی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری ایسی درگت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں ہر طرف سے دبانے کی کوششیں کیوں جا رہی ہے؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے؟ جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے گناہوں اور معیشتوں کے باوجود بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی 1 ارب سے زائد ہے، 60 کے قریب اسلامی ممالک ہے۔ پھر مسلمان اتنا بے بس، مجبور، کمزور، ذلیل کیوں ہے؟ ان کے خون کی قیمت پانی سے بھی ارزاں کیوں ہے؟ ان کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہے، مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ آپسی اختلافات و انتشار اور تفرقہ بازی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر رکھا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف سے اتحاد و اتفاق اور باہمی یکجہتی کی جو میراث ملی تھی، ہم نے اسے پشے پشت ڈال دیا ہے، اور اس کے برعکس آج دوسری قومیں متحد و متفق ہو کر اپنے جائز و ناجائز مقاصد کے حصول میں کوشاں نظر آ رہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین، امت محمدیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں اتحاد و اتفاق کی 2 مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اور اسی پر عمل کر کے ایک بار پھر یہ امت سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہے، اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت، شہرت، عزت اور ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ اگر ہم اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ذلت و رسوائی اور بزدلی مزید اس قوم کی مقدر بن جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔